فمن شهد منكم الشهر فليصمه. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جسے رمضان ملے اور وہ رمضان کو پالے وہ روزہ رکھے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جس طرح نماز کافر نہیں پڑھتا، جس طرح زکوٰۃ مشرک نہیں دیتا، اسی طرح جو روزہ نہیں رکھتا اس کا اسلامی زندگی سے کوئی تعلق نہیں. کافر نماز چھوڑتا ہے. اللہ کے نبی بتایا کرتے تھے مومن اور کافر کی پہچان اور دونوں میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. مشرک زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، مسلمان اسے عبادت سمجھتے ہیں، ٹیکس نہیں سمجھتے. اللہ کے نبی بتایا کرتے کہ جو شخص حج نہیں کرتا، حج فرض ہونے کے باوجود یہودی بن کے مرے، نصرانی بن کے مرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. یہود و نصارہ روزہ نہیں، حج نہیں کرتے. مسلمان ہو، بالغ ہو، مریض نہ ہو، مسافر نہ ہو، اور پھر مسلمان نہ روزہ رکھے، اس کی مسلمان معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں تھی. مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کوئی مسلمان لڑکا اور لڑکی، مسلمان مرد یا عورت روزہ نہ رکھے. اگر کوئی ایسا بد نصیب ہوتا، اور واقعی وہ بد نصیب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. جو رمضان کے اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کا حکم توڑے اور اللہ کی نافرمانی کرے، یہ ازلی بد نصیب ہے، بدبخت ہے، بدبخت. یہ بد نصیب ہے جو رمضان کا بھی روزہ نہ رکھے اور رمضان کی مقدس گھڑیوں کے اندر بھی اللہ کی مغفرت اور رحمت سے محروم رہے. یہ ازلی بد نصیب ہے. پھر بھی گناہ نہ چھوڑے، پھر بھی اس کی زندگی میں اللہ کی بندگی نہ آئے. جہاں اللہ کی رحمت اور مغفرت بارش کی طرح برستی ہے، بہانے ہیں نوازنے کے، قدم قدم پہ رحمت کے، بخشش کے فیصلے ہیں، کوئی بد نصیب آدمی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے بالکل آخری دنوں میں ممبر پہ تشریف لائے. ممبر کے ایک درجے پہ چڑھے، آمین فرمائی. دوسرے درجے پہ چڑھے، آمین فرمائی. تیسرے درجے پہ آئے، آمین فرمائی. آپ کا یہ معمول خلاف معمول تھا، آپ کا یہ عمل خلاف معمول تھا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ کا انداز مختلف تھا، آپ کی مبارک زبان سے ہم نے یہ کلمات سنے، آمین آمین آمین. آپ نے فرمایا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے سب سے پہلے یوں کہا کہ بعودہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین. جبرائیل امین نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جو رمضان پائے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. جبرائیل امین کی بد دعائی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی تھی. حضرت جبرائیل امین کی بد دعائی ایسے بد نصیب کے لیے ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی تھی.
فرمایا جبرائیل امین نے کہا بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، رمضان ملے اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو، پھر بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہے، اللہ اسے ہلاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلت، میں نے کہا آمین، اے اللہ ہلاک کر دے، اسے برباد کر دے۔ جبرائیل امین کا بد دعا کہنا ہی کافی ہے۔ ماں کی بد دعا، باپ کی دعا، کسی اللہ والی کی بد دعا، آدمی ڈرتا ہے اور ڈرنا بھی چاہیے۔ ماں کی بد دعا، باپ کی دعا، کسی اللہ کے نیک بندے کی بد دعا، ڈرتا ہے آدمی اور ڈرنا چاہیے۔ اور یہاں جبرائیل امین کی بد دعا، اللہ اکبر، یہاں بد دعا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ، ان کی بد دعا ہے۔ پیارے نبی دعائیں بد دعائیں نہیں فرمایا کرتے تھے، اللہ کے نبی تو اس امت کے لیے ہمیشہ ہی دعائیں کیا کرتے تھے، اور رو رو کے گھنٹوں اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن سوچئے، تصور کیجئے، وہ آدمی کتنا بد نصیب ہوگا کہ رمضان کی گھڑیاں پائے، رحمت اور مغفرت کے فیصلے بارش کے قطروں کی طرح، اور پھر یہ بد نصیب محروم ہو جائے جس کے لیے اللہ کے نبی نے بھی بد دعا کے لیے الفاظ کہہ دیے۔ کتنا بد نصیب ہو۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے بچوں کا خیال رکھو، اپنی بچیوں کا خیال رکھو۔ یہ اسکول کے بہانے پر، تعلیم کے بہانے پر اپنے بچوں کو بچاؤ، اپنے بچوں کو اللہ کی طرف لے کے آؤ۔ پھر جب بربادی سر چڑھ کے بولے گی، پھر آدمی روتا ہے، پھر چیختا اور چلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی اللہ کی نافرمانی دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے۔ آپ کی دکان میں ہو رہا ہے، آپ کے کارخانے میں ہو رہا ہے، آپ کی فیکٹری میں ہو رہا ہے، آپ جس ادارے کے ذمہ دار ہیں اس کے ماتحتوں میں ہو رہا ہے، آپ کے گھر میں ہو رہا ہے، ہاتھ سے روکی۔ ہاں، معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ریاست کی ذمہ داری ہے، آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن بچوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، اپنے بیٹی کو تو گھر سمجھا سکتے ہیں، اپنے گھر کے اندر بھی تو آپ بات کر سکتے ہیں۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکیے۔ ایسے رمضان کا روزہ فرض ہے، اسی طرح رمضان کا تقدس، رمضان کی حرمت، رمضان کا احترام، یہ بھی مسلمانوں پہ فرض ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، فبلسانہ، نصیحت کیجئے، اسے سمجھائیے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ، درد بھرے الفاظ سے اسے سمجھائیے۔ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، ہاتھ سے بھی نہیں، زبان سے بھی نہیں۔ رمضان کا تقدس پامال ہو رہا ہے، آنکھوں کے سامنے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے۔ فبقلبہ، دل تو بے چین ہو، دل کے اندر تو تکلیف ہو، یہاں تو درد ہو۔ یہ اللہ کی نافرمانی اس انداز سے اور اس مقدس مبارک مہینے ان گھڑیوں میں کہیں اللہ کا غضب نہ اترے، کہیں اللہ کی کوئی ناراضگی نہ آ جائے، کہیں ایسی ہلاکت نہ آئے کہ ہم سب ہی اس میں حصے دار نہ ہوں، دل میں بے چینی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ دل کی کیفیت بھی ہے تب بھی کسی درجے کا ایمان ہے، تب بھی کسی درجے کا ایمان ہے۔ میرے عزیزو، رمضان بہت بڑھیا چیز ہے، کائنات کے سب سے بڑے انسان اور جنہیں اللہ نے سب سے بڑا علم دیا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کو رمضان کا پتہ چل جائے کہ اللہ کی کیا رحمتیں، نوازشات، انعامات، برکتیں آتی ہیں، میری امت تمنا کرے اللہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ رمضان کیا چیز ہے؟ ہم جیسے گناہگار بھی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
ایک دن کا فرق، ایک رات کی فرق، ایک رات کا فرق، ایک دن کا فرق، شعبان کے آخری تاریخ، رمضان کا پہلا دن، آپ دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں ذرا بھی فطرت سلیمہ ہے، جن کے دلوں میں ذرا سی بھی نیکی اور اللہ کی اطاعت کا کچھ حصہ موجود ہے، وہ اللہ کے گھر کی طرف دوڑتی ہوئی نظر آتے ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع ان کی زندگیوں میں نظر آتا ہے۔ ایک دن کے فرق سے ایسا لگتا ہے چند گھنٹوں میں اللہ کی رحمت کا شامیانہ تن گیا ہے۔ ہاں، جن کے دل مسخ ہو گئے ہیں، جن کے دل مسلمانوں کے سے نہ رہے، جن کے دلوں میں شیطانیت نے پورے طور پہ تسلط جما لیا ہے، جن کے دل پتھر ہو چکے ہیں، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہوں کی گندگیوں نے ان کے دلوں کو زنگ آلودہ کر دیا، پتھر ہو گئے۔ رحمت کی بارش ہے، مغفرت کے فیصلے ہیں، نیکی اور اطاعت کا ماحول ہے، لیکن یہ ایسے سنگ دل ہیں اللہ کے سامنے جھکنا پھر بھی نصیب نہیں، اللہ کے سامنے جھکنا پھر بھی نصیب نہیں، ایسے بد نصیب۔ فإن شقیّ، اللہ کے نبی فرمانے لگے بدبخت، بد نصیب، یہ پھر بھی محروم ہے۔ ایسی رحمت بھری گھڑیاں، تو ایسی محرومی میرے گھر میں کسی فرد کے ساتھ ہو، یہ محرومی کوئی میرا بچہ، میری بچی، میرا گھر کا کوئی فرد اس سے محروم ہو، بڑا بھی شریک ہے اس جرم میں، بڑا بھی اس جرم میں برابر کا شریک ہے، مجرم ہے بڑا بھی، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ جہاں اسے اختیار ہے وہاں رمضان کا تقدس ضروری ہے۔ اچھے وقتوں میں جب مسلمانوں کے یہاں چھوٹے بچے جن پہ روزہ بھی فرض نہیں ہوا کرتا تھا اور ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی، مائیں کہتی تھی بیٹے اندر کمرے میں چلے جاؤ، کہیں اوٹ میں چلے جاؤ، روزے داروں کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، اس لیے کہ رمضان کا تقدس تو اس بچے پر بھی ہے نا، اس کو بھی تو سکھانا ہے۔ مسلمانوں کا رمضان کا یہ مقدس مہینہ آنا ہے، اس کی بھی ذہن سازی کرنی ہے، اس کی ابھی سے سوچ کی تعمیر کرنی ہے، روزے داروں کے سامنے نہیں۔ ٹھیک ہے تم عذر میں ہو، تم بیمار ہو، تم معصوم ہو، لیکن روزے کا تقدس بھی فرض ہے، رمضان کا تقدس بھی ضروری ہے۔ تو میرے عزیزو، بڑھیا مہینہ آ رہا، بڑھیا مہینہ آ رہا ہے، اور مسلمان جنہیں اللہ نے اس رمضان کی برکتوں کا اور رحمتوں کا اور مغفرتوں کا احساس اور اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، وہ تو اس رمضان کے مہینے میں اپنی 11 مہینے کی دینی، ایمانی، روحانی کمزوریوں کا ازالہ کرتے، اپنی 11 مہینے کی جو کمیاں کوتاہیاں، ان بیماریوں کا ایمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے، دینی لحاظ سے جو بیماریاں پیدا ہو گئیں، مسلمان تو اس مہینے میں اس کا ازالہ کرتا ہے۔ یہ تو نسخہ ہے، شفا ہے، رمضان کا یہ تو ایک تربیتی کورس ہے۔ گاڑی کی سروس اچھی ہو جائے، تازی لگتی نہیں لگتی، نئی گاڑی لگتی ہے۔ اہل ایمان کی سروس، ایمان کی تازگی، دین میں بہار، ایک نیا جوش و خروش، جو غفلت ہو گئی تھی زندگی کے مقصد سے، دوری ہو گئی تھی اللہ تعالی سے، جو بھول بھٹک گئے تھے، لوٹائے اللہ کی رحمت نے انہیں کھینچ لیا، اور وہ بڑھیا زندگیاں گزارتے، رمضان میں بڑھیا زندگی گزارتے ہیں، اور ایک نئی زندگی۔ میرے عزیزو، اسے ایک تربیتی کورس سمجھیے، اور تربیتی کورس میں طبیب جو نسخہ دیتا ہے اس میں گولیاں 3 ملی 2 نہیں کھاتا، 2 ملی 1 نہیں کھاتا، ایک وقت میں کھاتا ہے دوسرے وقت میں ناغہ نہیں کرتا، اس نسخے کو اہتمام سے استعمال کرتا ہے۔ جتنے گولیاں ہیں سبھی نے کھانی ہیں، ہر وقت پہ کھانی ہے، وقت بھی اور دوائی بھی پوری۔
اپنے انداز سے اسے تبدیلی نہیں کرتا کہ 4 لکھ کے دی 2 کھا رہا ہے، 3 وقت تک کہہ دیا 1 وقت کھا رہا ہے، پھر کہتا ہے صحت نہیں ملی۔ ارے میاں تم نے تو کیا نسخے کا حال کیا ہے، شکر ہے ہلاک نہیں ہوئے، کوئی اور نیا ری ایکشن نہیں آیا، نسخہ اللہ نے دیا ہے بھائی، اسے پورا استعمال کرنا ہے۔ دن کی عبادت، روزہ، تلاوت، دعائیں، رات کو تہجد قرآن کا سننا، تراویحوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اور سب سے بڑی بات جب طبیب آپ کو نسخہ دیتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کچھ دنوں تک آپ نے یہ میٹھا استعمال نہیں کرنا، آپ نے میٹھا استعمال، حالانکہ حلال ہے، آپ طبیب سے یہ نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب یہ تو حلال ہے اور پھر بھی کیوں نہ استعمال نہ کروں۔ ارے میاں تیری صحت کے لیے کہہ رہے ہیں، اللہ نے رمضان کا یہ نسخہ دیا ہے، کھانا حلال، پینا حلال، ازواجی تعلق حلال، فرمایا روزے کی حالت میں اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اب حلال چیز سے طبیب روک رہا ہے، آپ رک رہے ہیں، لیکن کوئی نادان آدمی میٹھے سے تو رک گیا، زہر کی چمچ لے لے، نسخہ بھی استعمال کر رہا ہے، ڈاکٹر نے جو پرہیز بتائی وہ بھی کر رہا ہے، لیکن زہر کی چمچ لے رہا ہے، ہلاک ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ ہاں میرے عزیزو، رمضان کا کورس ہے، عبادت تو ہو رہی ہے، عبادت تو ہو رہی ہے، حلال چیزوں سے پرہیز بھی ہو رہی ہے، لیکن روزے کی حالت میں، روزے کی مقدس گھڑیوں میں لقمہ حرام پھر بھی کھا رہا، حرام پھر بھی کما رہا، افطار سحری حرام سے کر رہا، آنکھوں سے حرام دیکھ رہا ہے، مخلوط مجالس میں جاتا ہے، اس زبان سے غیبت کرتا ہے۔ ارے میاں حلال سے پرہیز کی، حرام کر رہا، حلال سے پرہیز کی، کھانا پینا چھوڑ دیا، اور جھوٹ ہمیشہ حرام ہے، غیبت ہمیشہ حرام ہے، خیانت ہمیشہ حرام ہے، لقمہ حرام کمانا کھانا حرام ہے، اس کا ارتکاب کر رہا۔ میرے عزیزو، سالہ سال سے روزے آ رہے ہیں اور چلی بھی جا رہے ہیں، کتنی تربیت ہوتی ہے، رمضان سے بعد رمضان سے پہلے کی زندگی میں کتنا فرق آتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ زندگی کی فرصت ہمیشہ نہیں رہتی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ اذنی واوجز، مجھے نصیحت فرمائے، مختصر سی نصیحت فرمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، نماز یوں پڑھا کرو جیسے تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہو۔ اللہ کے نبی نصیحت کر رہے ہیں، نماز یوں پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز، ہر 2 گھنٹے کے بعد نماز آتی ہے۔ رمضان تو سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، اور ان پچھلے 11 مہینوں میں میرے اور آپ کے کتنے پیارے جو پچھلے سالوں میں زمین کے اوپر تھے، آج من و من مٹی کے نیچے ہیں، آج من و من مٹی کے نیچے ہیں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں چلا گیا، فلاں چلا گیا، ایک دو دنیا کہے گی عمر بھی چلے گئے، ہم کہتے ہیں فلاں مر گیا اور فلاں بھی چلا گیا اور فلاں کا بھی انتقال ہو گیا۔ میرے عزیزو، دنیا کل ہمارے بارے میں بھی یہی کہے گی، اس لیے یہ رمضان یوں گزارو کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو شرمندگی نہ ہو، اللہ کے دربار میں حاضری ہو تو شرمندگی نہ ہو، اور ایسا گزارو کہ جانا رہ جانے سے زیادہ بڑھیا ہو۔ یہ ہے کامیابی، جانا رہ جانے سے زیادہ بڑھیا ہو، جانا رہ جانے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور یہ ہو سکتا ہے اگر اس رمضان کی مقدس گھڑیوں میں عبادات کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، راتوں کے تہجد کا اہتمام، تراویحوں کا اہتمام، تراویحوں میں قرآن کا ذوق شوق سے سننا، اور اپنے مالوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بنانا، اور سب سے بڑھ کر پرہیزگاری، گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ بڑھیا رمضان بنائیے، جو یہ نسخہ جتنا بڑھیا اور اہتمام سے استعمال کرے گا، اتنا روحانی، ایمانی اور دینی لحاظ سے اسے صحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ یہ مقدس مہینہ ہم سب کے لیے بخششوں کا، برکتوں کا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔